اگر آپ ولیو سر ونٹر ایکسپیڈیشن کی چوتھی ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں تو آئی کین سیفلی ایزیوم کہ آپ نے پچھلی تینوں ایپیسوڈز دیکھ لی ہوں گی۔ ان 3 ایپیسوڈز میں ہنزا کے نزدیک شمشال گاؤں پہنچا اور پھر یہاں سے پیدل مارچ کرتے ہوئے کوربند سے ہوتے ہوئے غار سر گیا اور پھر شمشال ٹاؤن ٹریل پر پست فرزین اور اچ فرزین سے ہوتے ہوئے پرین پہنچا اور پرین کی سکری سلوپ چڑھ کر نگار پرین کی سیڑھی کے پاس نکلا اور اس کے بعد پرین اثر کا دروازہ کراس کیا اور منگلیک کا پہلا دیدار کر کے اربا پرین پہنچ گیا۔ یہاں سے اگلے دن نکلے اور بلیو دشت سے ہوتے ہوئے شمشال پاس کے فروزن نالے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے شجراف پہنچ گئے، جہاں اس شیپرڈز ہٹ میں رات گزاری جس کے باہر یاک کی سری لگی ہوئی تھی۔ پھر یہاں سے نکلے اور شمشال پاس کی چڑھائی چڑھنا شروع کی اور پھر چلتے چلتے شورت پہنچ گئے، جہاں سے فروزن نالا کراس کر کے ولیو کے شیپرڈز ہٹ پہنچ گئے۔ اس کے بعد باقی سب پیچھے رہ گئے اور میں اور وزیر بیگ ولیو سر پر ہائی کیمپ اسٹیبلش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ پتھروں بھرے خشک نالے میں چڑھتے چڑھتے شام ہو گئی جب ہمیں ٹینٹس لگانے کے لیے کوئی مناسب جگہ ملی۔ ہائی کیمپ اسٹیبلش کرتے ساتھ ہی میں نے اپنے ٹرسٹڈ جیٹ بوائل کو چالو کیا اور چائے کے لیے پانی بنانا شروع کر دیا۔ تھرڈ جنوری 2022۔ ابھی یہ سال میرے منہ پہ تو بالکل بھی نہیں چڑھا، بٹ گیا۔ صبح کے 10 ساڑھے 10 بج رہے ہیں اینڈ وی آر ہیڈنگ آؤٹ فار دا سمٹ پش کرنے جا رہے ہیں۔ یو کین سی وزیر بیگ بیہائنڈ می، آل موٹیویٹڈ۔ وی بین اپ سنس 7ish، لیکن اتنی ٹھنڈ تھی یہاں کہ آپ کی سوچ ہے، اور اگر وزیر کہہ رہا ہو کہ ٹھنڈ ہے تو پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ واقعی کتنی ٹھنڈ ہوگی۔ سو دس از ویئر وی آر کیمپڈ۔ یہ کل ہم نے شام کو یہاں ٹینٹ لگایا میری انسسٹنس پہ کہ ہم تھوڑا اوپر ٹینٹ لگا لیں، اور آئی گیس کہ اٹ واز اے گڈ ڈیسیژن، اور مزیدار کیمپ سائٹ ہے۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی K2 گیشبرم اس طرح کی کوئی اپر کیمپ 2 جو ہے آپ نے لگایا ہوا ہے۔ سی یو گائز آن دا سمٹ۔ گلی سے سمٹ رچ پر جاتے ہوئے پھیکی پھیکی دھوپ میں وزیر بیگ کو بھی جوش آیا اور اس نے بھی ٹک ٹاک والے سٹائل مارے۔ So tough day, very windy. If you look to my right, this is the dome. Yes. And that's probably the summit. So last push. Only 300 meter left. Oh, amazing. Yeah. Amazing. Maybe you could show them down as well. Yes. This is Baraldo Valley and this is all Shimshal Pass. ہوا تو پہلے بھی چل ہی رہی تھی، لیکن سمٹ سے صرف 250-300 میٹر پہلے یک دم ہوا بہت تیز چلنے لگی، اور باوجود اس کے کہ ڈاؤن جیکٹ اور موٹی جرابیں پہنی ہوئی تھی، پر میرے ہاتھ اور پیر بری طرح ٹھرنے لگے، اور موسم کی شدت کو دیکھتے ہوئے ہم نے سمٹ پش ترک کر دی۔ یہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا، پر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنے سیدھے پیر کے انگوٹھے میں درد محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی، اسی وجہ سے میری رفتار پہلے سے بہت آہستہ تھی۔ یہ دیکھتے ہوئے میں نے وزیر کو اپنے سے آگے بھیج دیا تاکہ وہ ہائی کیمپ کو وائنڈ اپ کر سکے۔ موسم بدستور خراب ہی تھا جب میں ولیو کے شیپرڈز ہٹ کے پاس پہنچا، اور ویزیبلٹی چند 100 میٹر سے زیادہ نہ تھی۔ پانی جی چھوڑ گئے نا مجھے بھی۔ ہاں نا سر۔
چونکہ موسم خاصا گڑبڑ تھا اس لیے ہم نے ایک اور فیصلہ لیا اور تھوڑا بہت ریسٹ کرنے کے بعد ہم لوگ ایک ہلکے درجے کے برفانی طوفان میں شورت کے لیے نکل پڑے۔ شورت کے نالے کی ہارڈ فروزن سرفیس پر آلموسٹ پیر اٹھائے بغیر سلائیڈ سکیٹ واک کرتے کرتے میں نالے کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ 5th January 2022 and we're leaving Short back for Shujarav. It's been snowing since last night, actually since last day. Everything is covered in snow. So see you guys at Shujarav. Kya rakha? Stick. سر کیے یہ پہاڑ دریاؤں کی گہرائیوں میں تجھے ڈھونڈا ہے۔ شورت سے نکل کر ایک بار پورٹر ٹیم کے ساتھ میں نے کیچ اپ تو کر لیا اور گانا گا کر اپنا ٹیمپو بھی سیٹ کر لیا، لیکن پیر کے انگوٹھے میں درد بدستور تھی اور چلنے کی سپیڈ خاصی آہستہ تھی۔ سو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ میرے پاس سکیز ہیں سو ہم آٹو ٹرین بنا کر مجھے کھینچ کر پاس کے اکراس لے جائیں گے۔ یہ اپنی نوعیت کا شاید پہلا ہی اور بہت ہی انوکھا سکی ریسکیو تھا۔ It was a complete white out on the شمشال پاس، اور اگر ہم یہ انیشیٹو نہ لیتے تو کام کافی گڑبڑ ہو جاتا۔ سر کیے یہ پہاڑ دریاؤں کی گہرائیوں میں تجھے ڈھونڈا ہے، آ بھی جا ایک بار میرے یار سے نہ لوٹو میرے من کا قرار، میرے یار سے نہ لوٹو میرے من کا قرار۔ I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. دوپہر 2 بج رہے ہیں، 5 تاریخ جنوری 2022 and I'm back at Shimshal Pass, the Shujarav side. Subhanallah, amazing. The weather's changed, definitely no more climbing, we can still enjoy. لاسٹ ویوز آف دا شمشال پاس. لیفٹ پہ میرے منگلیک جو کہ مکمل طور پر بادلوں میں ڈھکی ہوئی ہے، سیدھے ہاتھ پہ کوسر وہ بھی بالکل نظر نہیں آ رہی. سو now I'm gonna head down to شوجراو. تازہ پانی پینے کی جو اس ٹائم چاہ ہے آپ کی سوچ ہے.
See you at Shujrav. Some more than halfway down. یہاں جانا ہے, پھر یہ اس طرح شجراف نظر آ رہا ہے. And this is the way we'll be going tomorrow on. پہنچ گئے. شجراف بھی پوری طرح برف میں ڈھک چکا تھا اور بالکل بھی پہچانا نہیں جا رہا تھا. اکھیاں نوں رہن دے, اکھیاں دے کول کول جانور دیسیا بول بابلا بول جن پر دیسیا بول بابلا بول. زندہ باد. سلام جو Well done. Welcome, Saad bhai. Welcome. Very good. رات یاک کی سری والے شیپرڈ ہٹ میں گزاری اور صبح مزید واپسی کے سفر کے لیے کمر باندھ دی. دھوپ تیز تھی اور آسمان صاف تھا, اور پیر کے انگوٹھے کی تکلیف کے باوجود موڈ بہترین تھا. بیشتر ساتھی مجھ سے پہلے روانہ ہو گئے اور میں بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چل پڑا اور نالے کے اوپر سے پلی کراس کر کے شجراف کی حد بندی سے باہر نکل گیا. شجراف کا میدان برف کی سفید چادر میں ڈھکا ہوا تھا اور یہ منظر کچھ ایسا تھا کہ جیسے کوئی ونٹر ونڈر لینڈ ہو اور ابھی کہیں سے نارنیا کی وائٹ وچ اپنی لگڑ بگڑ کی فوج کے ساتھ نمودار ہوا ہی چاہتی ہے. لال کائی والے پتھروں والے میدان سے گزر کر وولیو دشت کے شیپرڈ ہٹ میں ٹی بریک کی. وولیو دشت کی پلی بھی مکمل طور پر برف سے ڈھکی ہوئی تھی.
میں نے شمشال کے یہ راستے کبھی بھی اتنے خوبصورت نہیں دیکھے جتنا کہ تازہ برف میں ڈھکی ہوئی کانٹے دار جھاڑیوں اور چھوٹے بڑے پتھروں اور ٹیلوں اور چٹانوں کو اس حالت میں دیکھ کر محسوس ہوا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی اور ٹرین سے اندازہ ہونے لگا کہ اب اربابرین نزدیک ہی ہوگا، اور پھر دور رج پر کچھ ہلچل محسوس ہوئی تو دیکھا کہ شاید آئی بیکس یا بلو شیپ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، اور میں ان کو کیمرے میں کیپچر کرنے کے لیے بالکل ایسے خاموش کھڑا ہو گیا جیسے کوئی سنائپر سانس روک کر نشانہ لیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہت مزیدار چیز دیکھی۔ آئی بیکس کے پیروں کے نشان تازہ برف پر ایسا نقشہ بنا رہے تھے کہ جیسے یہ پہاڑ کی سلوپ پر سے نیچے کی طرف بھاگ بھاگ کر سلائیڈیں لے رہے ہوں، اور شاید ان کی فطرت میں بھی ہم انسانوں کی طرح تازہ برف پر سلائیڈیں لینا اور اس کو انجوائے کرنا شامل ہے، بالکل ایسے جیسے ہم بچپن اور لڑکپن میں تازہ برف پر سلائیڈیں لینے کو خوب انجوائے کرتے تھے۔ اور پھر بالآخر عین مغرب کے وقت میں اربابرین پہنچ گیا۔ سارا دن چلنے کے بعد بخاری چولہے کے پاس شیپرڈس ہٹ کے اندر ہاتھ پاؤں سیکنا ایک لگژری سے کم نہیں۔ I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.